پہلے تو میں پیپلز پارٹی نے کل جو ریزولوشن دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا. دو باتیں جو پیپلز پارٹی نے اس میں کی ہیں وہ مثبت ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ایک ججز کو بدنام کرنے کی مہم ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ ایک مثبت اور درست سمت میں قدم ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں بات چیت کا راستہ نہیں ختم کرتی. یہ بھی ان کی بات بالکل درست بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے، میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں، اس کی ایک بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا. رائٹ آف پیپل ٹو ووٹ از اے فنڈامنٹل ٹو آور کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں، باقی باتوں پہ کوئی اور بات ہی نہیں کرنے والی. آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، الیکشن کے اوپر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کریں اور رول آف دا گیم بنائیں. باقی پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے. عمران خان 12 مہینوں سے آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا لی ہے. آپ سے نہ ڈسکوالیفائی ہوئے، نہ اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. جو کیسز آپ نے بنائے ہیں، صرف اگر آپ خود ہی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ آپ کے لوگوں نے حرکتیں کیا کی ہیں. اور آج جس طرح کے صدر مملکت نے واپس بھیجا ہے یہ بل بڑا انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے. صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹو کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. تو صدر مملکت کا فیصلہ بالکل درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ کرے گی اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو آگے چلیں گے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، 8 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ اب تک یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ بینچ بنانا اور کیس فکس کرنا چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. چیف جسٹس صاحب کو میں یہ کہوں گا، آپ اس وقت پاکستان کی قوم کے چیف جسٹس ہیں. پاکستان کی قوم اتنا پاپولر چیف جسٹس اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں رہا. آج چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں، کیونکہ ان لائک جسٹس منیر وہ دباؤ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کیا دباؤ ہے جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی نہیں ڈالا گیا، اور گندی مہم چلائی گئی ان کی فیملی کے خلاف، ان ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، مظاہر نقوی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، باقی سارے ججز کے خلاف جو مہمات چلائی گئیں. ان تمام ججز کو آج اس لیے قوم سیلوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ان دباؤ کا مقابلہ کیا. پاکستان کی جوڈیشری میں پہلے یہ رواج نہیں تھا. جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آج قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری قوم کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہیں. اور جو عزت انہوں نے کمائی ہے انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور پاکستان انتخابات کی طرف جانا ہے. اس سے کم کوئی اور راستہ نہیں. حماد اظہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 1 سال پورا ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو، اور بڑے شان و شوکت سے یہ جو اس ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا قوم کے اوپر. الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے، تو دوسرے طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ سے انہیں ہم پہ مسلط کیا گیا. تو آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ معیشت میں انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آئے تھے مہنگائی مارچ کرتے ہوئے یہ آئے تھے کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے. عمران خان کے دور میں آخری ماہ میں جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی. اس وقت مہنگائی کی شرح 34% ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء میں 50% ہے. آٹے کی بوری جو سب سے بنیادی ہماری خوراک ہے پاکستان میں، گندم بنانے والے ہم ملک ہیں، 1150 روپے سے بڑھ کے 2800 روپے کی ہو چکی ہے. سبزی، دالیں، گھی، ان سب کا دام آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں. دوسری، زر مبادلہ کے ذخائر مجموعی طور پہ $17 ارب سے
یہ کم ہو کے 9 ارب ڈالر پہ آ چکے ہیں، اور جس میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز موجود ہیں وہ 4 ارب ڈالر ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ 4 ارب ڈالر کے بھی ریزروز موجود نہیں ہیں. یہ سارے وہ کریڈٹ سواپس کے اوپر مشتمل ہیں، جو یعنی کہ قرضے کا پیسہ ہوتا ہے. کسی ہمارے دوست ممالک نے، کسی دوست ملک نے مدد کرنے سے پچھلے 12 ماہ میں انکار کر دیا. سب نے اپنے گھر کے اخبار میں 4 دفعہ خبر لگوا چکے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں، گن کے 4 مرتبہ. اپنے گھر کا جو اخبار ہے نا ان کا، اور گھر کا چینل ہے، اس پہ 4 مرتبہ کبھی قطر کی خبریں آتی ہیں، کبھی سعودی عرب کی خبریں آتی ہیں. صرف سعودی عرب کا 4 مرتبہ لگا چکے ہیں، وہ پیسے نہیں آئے. جو ہمارے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 ماہ میں یہ تقریباً 100 روپے 98 روپیز 35 پیسہ، تقریباً 100 روپے آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. کتنے ہزار ارب روپے اس سے آپ کا قرضہ بڑا ہے، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں انڈسٹری کی طرف، صنعت کی طرف، کیونکہ صنعت کا ایک ایسی چیز تھی جو عمران خان کی دور حکومت میں سب سے نمایاں تھی معیشت کے اندر. 10% سے بھی زیادہ پہ بڑے درجے کی صنعت، جسے ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، اس کی گروتھ تھی. وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے، منفی میں چلی گئی ہے. میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ صرف لاہور، شیخوپور اور فیصل آباد میں 50% صنعت اس وقت بند کھڑی ہے. بند کھڑی ہے. جا کے دیکھ لیں، شیخوپورہ روڈ پہ جا کے دیکھ لیں، بادامی باغ میں جا کے دیکھ لیں، فیصل آباد میں جا کے دیکھ لیں، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں جا کے دیکھ لیں. اس سے انوائرمنٹ بہتر ہوا. ہاں، یہ ہے کہ اسے جو آب و ہوا ہماری صاف ہو گئی ہے، کیونکہ چمنیاں بند ہو گئی ہیں. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے ماحول ٹھیک کرنے. یہ ان کی کلائمیٹ کنٹرول کی اسٹریٹجی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 50% اس وقت آپ کی صنعت بند پڑی ہے، اور ایکسپورٹس بھی آپ کی نیگیٹو ہو گئی ہیں. 10% نیگیٹو مجموعی طور پہ 12 ماہ میں ہے، لیکن اگر منتھ آن منتھ دیکھیں تو 20-30%. انڈسٹری کے پاس خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس آج خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ خام مال امپورٹ کر لیں اور وہ کسی طریقے سے پورٹ سے باہر نکل آئے تو شرح سود اس وقت 22% پہ ہے. کون کام کرتا ہے جی 22% کے اوپر؟ تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں، اور وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ 20 لوگ آٹے کی لائن میں قطار میں لگ کے ایک گندم پیدا کرنے والے ملک کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. بجلی کی قیمتیں 50% ایک سال کے اندر بنیادی ٹیرف بڑھا ہے، 50%. اور اگر آپ اس میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا لیں، کیونکہ سارے ماشاءاللہ نون لیگ نے کک بیکس کے پیچھے پلانٹس لگا دیے تھے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر، تو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بڑی آ رہی ہے. اور ٹیکسز اگر آپ ملا لیں تو دگنے سے بھی زیادہ آپ کا تمام صارفین کے لیے انڈسٹریل ٹیرف ہو چکا ہے، چاہے وہ ٹیوب ویل کا ٹیرف ہو، چاہے وہ انڈسٹری کا ٹیرف ہو، یا وہ گھریلو صارفین کے لیے ٹیرف ہو. اس سارے کا مجموعی طور پہ نتیجہ کیا نکلا ہے ہماری معیشت کے لیے؟ بڑے شان و شوکت سے آئے تھے نا یہ مسلط ٹولے کو ہمارے اوپر کہ جی بڑی اچھی پرفارمنس یہ دے گا، اور سارا. عمران خان کے دور میں 6% معاشی گروتھ، آج ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 0.4% بھی ہو جائے بڑی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منفی گروتھ ہوئے گی آپ کی.